اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فلما صلی النبی الصبح اخذ بیدی فجعلنی بین یدیہ واخذ فاطمة فجعلها خلف ظہرہ وَأَخَذَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو نور معرفت اہل بیت نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے بہت ایک مشہور واقعے کے بارے میں ہے کہ جناب سیدہ مباہلے میں کیسے آئیں، اور اس کے بارے میں کیونکہ ہمارا عنوان بھی جناب سیدہ کی خصوصیات، ان کے فضائل امیر المؤمنین کی نظر میں نگاہ میں بیان کر رہے ہیں ہم، تو یہ مباہلے کا بھی پورا قصہ، پوری داستان مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ اگر کسی کو یہ پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے تو تفسیر فرات کوفی صفحہ نمبر 87 تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 177، شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 369، بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 348۔ یہ جو ریفرنس میں نے دیے ہیں یہ آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی یہ جو روایت ہے کہ کیسے اہل بیت علیہ السلام پنجتن پاک اس جگہ پر آئے اور مسیحیوں کے ساتھ مباہلہ کیا، اور ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے صبح کی نماز پڑھی، 24 ذی الحج کی بات ہے یہ، جب صبح کی نماز پڑھی تو جعلنی بین یدیہ اخذ بیدی فجعلنی بین یدیہ، یہ دیکھیے گا یہ پوری داستان مولا علی کی زبانی، مولا علی کی زبان مبارک سے بیان کی جا رہی ہے کہ میرے ہاتھ سے رسول خدا نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فجعلنی بین یدیہ، اور مجھے اپنے سامنے قرار دیا، یعنی رسول خدا پیچھے تھے، مولا علی بن ابی طالب آگے تھے۔ وَأَخَذَ فَاطِمَةَ فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور جناب سیدہ کے ہاتھ سے لے کے جناب سیدہ کو اپنے پیچھے قرار دیا، یعنی وسط میں، بیچ میں رسول خدا، آگے علی، اور اس کے بعد جناب سیدہ۔ وَأَخَذَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَنْ يَمِينِهِ، اور مولا حسن اور حسین کو عن یمینہ و عن شمالہ، دائیں اور بائیں قرار دیا، ایک سائٹ دائیں ہاتھ پر مولا حسن تھے، بائیں ہاتھ پر مولا حسین تھے۔ ثم برک لہم بارکا فلما رأوہ قد فعل ذلک ندموا وتعامروا فیما بینہم وقالوا واللہ انہ لنبی ولئن باہلنا لیستجین اللہ لہ علینا فیہلکنا۔ تو پھر جب انہوں نے رسول خدا کو اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا کہ جناب سیدہ ساتھ ہیں، حسن و حسین ساتھ ہیں، اس کنڈیشن کو، اس حالت کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے، رک گئے، متوقف ہو گئے، اور وہ پشیمان ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے، اس نتیجے تک پہنچے کہ خدا کی قسم وہ پیغمبر خدا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم نے مباہلہ کیا، یعنی اگر رسول خدا کے ساتھ ہم نے مباہلہ کیا اور تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی ہم سے سالم نہیں بچے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے اور ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ یہ سب مسجد واپس آ گئے اور رسول خدا کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور عرض کی، یا ابا القاسم اقلنا، قال نعم قد اقلتکم، رسول خدا کے محضر میں انہوں نے کہا ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، آپ قبول کریں، ہمیں معافی دیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا میں نے آپ کو معاف کر دیا،
اور پھر رسول خدا نے فرمایا اما والذی بعثنی بالحق لو باہلتکم ما ترک اللہ علی ظہر الارض نصرانیۃ الا اہلکہ، رسول خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر آپ مباہلہ کرتے تو روئے زمین پر کوئی ایک نصرانی بھی نہ بچتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ یہ پوری روداد جس کا خلاصہ امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے مباہلے کا والا واقعہ پیش آیا۔ اور خود قرآن مجید کی آیت تو آپ نے پڑھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے 61 کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اسی سورہ آل عمران میں مباہلے کے اس داستان کو بیان کیا گیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اب دیکھیں یہ جو ہم اکثر جو خطیبوں سے آپ سنتے ہیں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے 61 تک کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ مہم ہے، وہ ضروری ہے کہ دیکھیں مباہلہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مسیحیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہو رہا ہے۔ کیوں مباہلہ ہو رہا ہے؟ بالآخر وہ حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے بیان کیا تھا وہ 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، 3 خدا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ مخلوق ہے، جب رسول خدا نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ مخلوق ہے تو اس کا باپ کون ہے؟ تو خداوند متعال کی آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ آدم کا کون سا باپ تھا، کون سی ماں تھی؟ اس کو بھی اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے، تو جب وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے امر سے خلق کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ کیسے خدا بن گیا؟ جیسے دنیا میں دوسرے لوگوں کی طرح معاشرت کر رہے ہیں، ان کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوسرے افعال انجام دے رہے ہیں، تو آدم اگر خدا نہیں ہے الیاذ باللہ تو حضرت عیسیٰ کیسے خدا بن گئے؟ تو وہ پھر چپ ہو گئے۔ اس ٹائم روایات میں لکھا گیا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، اور 3 فرد آئے ہوئے تھے، 3 لوگ ان کے آئے ہوئے تھے، احتم عاقب سید کے نام سے یا سید کے نام سے 3 ان کے لوگ تھے جو باتیں کر رہے تھے رسول خدا کے ساتھ۔ جب رسول خدا نے اس انداز سے ان سے بات کی کہ حضرت آدم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بھی والد نہیں تھے، ان کے تو باپ نہیں تھے، ان کی ماں بھی نہیں تھی، تو پھر ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ تو اس ٹائم خاموش ہو گئے۔ اگر آپ کی دلیل، آپ کا ریزن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں اسی لیے اس کو خدا مانیں، تو پھر حضرت آدم کے لیے کیا کہیں گے؟ تو پھر اس وقت دعوت دی گئی کہ آپ مباہلہ کریں، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پر اپنی لعنت نازل کر دے گا، وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ انہوں نے قبول کیا اور کہا کہ منصفانہ ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جب رسول خدا آتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حق پر نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے آ سکتا ہے؟ حتماً یہ نبی ہے، اللہ کا نبی ہے کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے داماد کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ قطعاً حق پر ہے۔ اگر یہ بد دعا کرے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو لہذا اس کے بعد انہوں نے مصالحہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جزیہ دیں گے، اور وہ جو ساری ایسے سسٹم ہوا۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ انفسنا، یہ جو سورہ جس کو آئے مباہلہ آپ کہتے ہیں، اس انفسنا سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی مباہلے میں فقط مردوں میں سے رسول خدا مولا علی کو لے کے گئے ہیں، اور نسانا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، کیونکہ تاریخ نے لکھا ہے، روایات میں موجود ہے کہ مباہلے میں فقط خواتین میں سے رسول خدا اپنی بیٹی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو لے کے گئے ہیں۔ اور ابنانا سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، کیونکہ ان کو ہی رسول خدا مباہلے میں لے گئے تھے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ قرآن کی آیت کی کو دلیل بناتے ہوئے یہ افتخار ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ
اتنا بڑا مقام ہے خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہے کہ ایک خاص موقعیت تھی، ایک خاص مقام اور منزلت خدا نے ان کو عطا کی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی انسان اس آیہ مباہلہ کی تلاوت کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ مرکز اس مباہلے کی جناب سیدہ ہیں۔ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بابا ہے، ایک طرف بیٹے ہیں۔ یعنی میں اپنے دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب سے مقابلے کے لیے اللہ نے پھر بھی اہل بیت اور پنجتن پاک کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی اگر پنجتن پاک ہیں تو دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، مذہب بھی ہے، یہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پوری کائنات ہے اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔